السلام علیکم. غزالہ عنایت آج اپنی تیسری حدیث کے ساتھ حاضر ہے. تاریخ طبری سے میں نے لی ہے اور موضوع میں نے منتخب کیا ہے غرور کا. غرور وہ معاملہ جو ہم سب انسانوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں پایا جاتا ہے اور ہم اسے بالکل گناہ محسوس نہیں کرتے، اس کو اگنور کرتے ہیں. غرور کی پہلے 2-3 قسمیں بیان کر لیتے ہیں جو بڑی مشہور ہے. ایک ہم انسانوں میں ہم لوگوں نے غور کیا ہوگا، غرور پایا جاتا ہے کہ لوگ سینہ ٹھوک کر بجا کہتے ہیں جی فلاں کام میں نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ ہماری عزت کے ہماری شان کے خلاف ہے. اسے کہتے ہیں کھلا غرور. دوسرے غرور کی طرف آ جاتے ہیں جو عاجزی کی چادر میں اپنے آپ کو چھپائے گئے، تو اوپر سے عاجز لیکن اندر سے دل میں اتنا غرور کہ اپنی نیکیاں اپنی چیزیں لوگوں کے سامنے بتانی ضرور ہے. ایک ایسا بھی گروہ ہے. یہ بھی غرور کی قسم ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بتائیں اور اوپر سے اپنے آپ کو عاجز بھی شو کریں. اب ہم مین چیز جو ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ غرور بیسیکلی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند کیوں ہے، اور اس کی تیسری قسم جسے ہم لوگ سمجھتے کہ انتہائی خفیف قسم کی درجہ ہے، لیکن اس درجے پر بھی اللہ تعالیٰ نے غرور کو پکڑ کے ایک فرشتے کو جو جنوں میں سے تھا اور جس کا نام پہلے حارث تھا اور عزازیل تھا، اس کو شیطان بنا دیا، اس کو دھتکار دیا، اس پہ لعنت فرمائی. اور اس کے غرور کا لیول کیا تھا کہ اس کا غرور فی الحال اس کے دل کے اندر خفیف چھپا ہوا تھا اور سوائے اللہ تعالیٰ کے ابھی کسی کو اس کے غرور کا علم نہیں تھا. جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، بڑا ٹھوک بجا کے اپنا غرور کا اظہار کرتے ہیں جی ہم تو یہ ہم تو وہ، لیکن ابھی اس کا غرور چھپا. اور اس کے غرور کے پیچھے جو سٹوری کیا تھی کہ وہ فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام جن تھا، یہ اس قبیلے سے تھا اور اس کو بہشت کے باغات کا سردار مقرر کیا گیا تھا. اس کے علاوہ زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی کام ہیں اس کے اوپر اس کو ایک بہت بڑی پوسٹ ملی ہوئی تھی، ان کا نگران تھا، انتظام کرتا تھا. اور علاوہ ازیں زمین کے اوپر جب جنات زمین پیدا ہوئی تو وہاں پر جنات رہتے تھے. جنات آپس میں بہت زیادہ فساد کرتے تھے، خون ریزی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان جنات کے ساتھ مقابلے کے لیے ابلیس کو فرشتوں کا ایک لشکر دے کر زمین پر بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے ان سے جنگ کرو، ان کو قتل کرو. تو وہ ایک بہت بڑی پوسٹ کے ساتھ، کوئی جنرل کرنل کی پوسٹ سمجھ لیں کہ اس پوسٹ کے ساتھ زمین پہ آیا. اس نے ان جنوں کے ساتھ مقابلہ کیا، ان کو مارا اور پھر انہوں نے جزیروں اور پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا. یہ ایک مختصر سا ہے. اب اس کے ضمن میں جو احادیث ہیں اور جو قرآن کی آیات ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نقل کروں گی. انہوں نے بتایا ہے پہلے قرآن کی آیت کہ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، کہ یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ بس وہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. تو ابن عباس کا قول ہے اس سلسلے میں کہ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا، اس کا قبیلہ اس میں سب سے زیادہ معزز اور محترم تھا، یعنی بڑا ایلیٹ کلاس کا کوئی بندہ تھا یہ. اس کے علاوہ یہ بہشت کے باغات پر نگران تھا اور اسے زمین و آسمان کی بادشاہت بھی بخشی گئی تھی. یعنی اتنا زیادہ اس کو وہ پروٹوکول ملا ہوا تھا کہ اس کے دل میں الٹیمیٹلی پھر وہ غرور خفیف پیدا ہوا، اسی پہ پکڑا گیا تھا. یہ کوئی اظہار کرنے کا تو موقع ہی نہیں طرح ملا. دوسری جگہ میں حضرت ابن عباس ہے مروی کے فرشتوں کا قبیلہ جسے جن کہا جاتا ہے، ابلیس کا تعلق اسی قبیلے سے تھا. زمین و آسمان کے درمیان وہ نگران تھا، بس اس نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ قرار دے کر شیطان میں بدل دیا. اب میں آپ کو ربی کی روایت بتاتی ہوں. ربی بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن فرشتوں کو پیدا کیا، جمعرات کے دن جنوں کو، اور جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. جنوں کی ایک جماعت نے زمین میں ناشکری اور کفر کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کی جماعت کو اتارا، انہوں نے اس سے جنگ کی اور زمین میں جو فساد سے بھری ہوئی تھی اسے خالی کر دیا. ابلیس کی گمراہی اور رسوائی کے اصل سبب میں اہل علم کی مختلف آراء ہے. ایک قول تو وہی جو پہلے بیان کیا گیا، دوسرا قول بھی حضرت ابن عباس سے منقول ہے. بتاتے ہیں ابلیس آسمان دنیا، زمین اور اس کے درمیان تمام علاقوں کا بادشاہ اور منتظم تھا، جنت کا محافظ اور نگران بھی تھا. ابلیس عبادت الہی میں بہت زیادہ مشقتیں اٹھاتا تھا. یہ اس کی ہسٹری ہے، جس کی وجہ سے وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور فاضل کامل سمجھنے لگ گیا. آخر کار اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کا اظہار بھی کر دیا. اب ظاہر ہے جو بات دل میں پل رہی ہوتی انسان کے آہستہ آہستہ، مخلوقات کے آہستہ آہستہ جو بھی بات دل میں مسلسل پل رہی ہوتی ہے، آخر کار وہ بندے کے زبان پر ضرور آتی ہے. پہلے وہ اس کی باڈی لینگویج سے اس کا اظہار ہوتا ہے
اور پھر کسی نہ کسی موقع پر وہ چیز اس کی زبان سے نکل جاتی ہے۔ ابن عباس سے ہی مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عزیز ترین مخلوق کو تخلیق کیا، فارغ ہوئے، عرش معلیٰ پر رونق افروز ہوئے، ابلیس کو آسمان دنیا کی بادشاہت پر مقرر کیا، تو اس گروہ میں سے تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا تھا، اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ سارا کچھ میری ذاتی ریاضت کا نتیجہ ہے، یعنی باتیں تو کرتا تھا، بہت بڑے پوسٹ پہ تھی۔ اب یہاں آگے مسئلہ بگڑا کہ جو کچھ بھی تھا اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سیدھا کہا کہ بھئی جو کچھ مجھے عطا ہوا ہے تو وہ تو میں نے سارا کچھ کیا۔ اب یہ بات کتنی کامن ہے، آپ دیکھیں دنیا میں بھی کتنا کہا جاتا ہے، میں نے اتنا بزنس کھڑا کیا، میں نے یہ کھڑا کیا، یہ تو ساری میری محنت کا نتیجہ، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ غرور کے کس لیول پہ یہ بات جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات کس قدر ناپسند ہے، اور پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ شیطان کے نتائج تو ہم نے دیکھ لیے کہ ساری عمر کے لیے وہ دھتکارا گیا، اور وہ بدنام ترین شخصیت ہے آسمانوں اور زمین کے اندر، بدنام ترین شخصیت ہے اپنے اس غرور کی وجہ سے جو پہلے خفیف سا اس کے دل میں پلتا رہا، اس کے بعد اس نے اظہار کر دیا، اور اظہار کے فوراً بعد اس کی سزا کیا ملی؟ آج تک سب سے زیادہ بدنام شخصیت جو دنیا میں ہے اور جس کے بارے میں کنفرم ہے کہ اسے دوزخ میں پھینکا جائے گا، وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، اور اس سے پہلے بڑے مقام پر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے بچائے، اس گناہ سے بچائے، جسے میرا خیال ہے ہم لوگ گناہ سمجھتے ہیں۔ ہر بندہ کسی نہ کسی لیول پہ کسی نہ کسی غرور میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت بخشے، آمین۔